بلوچستان میں امن دشمنوں کے لیے زمین تنگ، پاک فوج، FCC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ کارروائیوں کے دوران مزید 21 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ آپریشن 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر کارروائیوں میں 102 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار راستوں و پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہوائی و زمینی ایکشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا اعلان، کہا بدلہ لینا ہماری قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں آ سکے گی۔ شہید رہنما کے فکر اور جدوجہد کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے گا۔ مشکلات سے مرعوب ہوئے بغیر شہید رہنما کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ تہران، نجف، کربلا، مشہد میں عظیم الشان اجتماعات ہوئے۔ تعزیتی جلوس میں شریک افراد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کئی برس سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران مجھے قتل کرنے کی سازش میں کامیاب ہو گیا تو اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ مجھے کچھ ہونے کی صورت میں ایران پر شدید بمباری کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی جانب 1000 میزائل پہلے ہی نشانے پر ہیں۔ امریکہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران مجھے مردہ دیکھنا چاہتا ہے۔ طویل عرصے سے ایران کے ہٹ لسٹ پر ہوں۔ اسرائیل کے پاس میرے خلاف کسی نئے ایرانی منصوبے کی معلومات نہیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو امید ہے لوگ مجھے یاد کریں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہے۔ ایران کو واضح کر دیا جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم نے ثالث کا دورہ ایران قبول کیا۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر ایران جوابی اقدام کرے گا۔ ایرانی افواج دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ ایران کبھی امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ امریکہ نے معاہدے سے انحراف کیا تو بھرپور دفاع کریں گے۔ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں مگر ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے سے ختم نہیں ہوگا۔ معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی اقدامات معاہدے اور طے شدہ وعدوں کے منافی ہیں۔ ہم نے اب تک اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ امریکہ معاہدے کی شق 9 کے تسلسل کے ساتھ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آئندہ پیش رفت معاہدے کی پاسداری سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان پہنچ گئے۔ عباس عراقچی عمان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ آپ نے ہرمز اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کو ایران سے جوہری معاہدے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایران امریکہ مذاکرات پر نئی تفصیلات جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد نہ ہونے سے مذاکرات متاثر ہوئے۔ ٹرمپ نے بھی جوہری معاہدے پر غیر یقینی صورتحال کا اظہار کر دیا۔ افزودہ یورینیم پر اختلاف، ایران امریکہ جوہری مذاکرات میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ افزودہ یورینیم کا کنٹرول نہ ملا تو معاہدہ ممکن نہیں۔ امریکہ کے پاس افزودہ یورینیم تک ایرانی رسائی روکنے کے لیے فوجی آپشن بھی موجود ہے۔ ایران اپنے ہرمز میں حملے روکنے اور راستہ کھلا رکھنے کا اعلان کرے۔ واشنگٹن کا تہران کو الٹیمیٹم۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے علاقائی ثالثوں کے ذریعے ایران تک الٹیمیٹم پہنچا دیا ہے۔ ایران کو اپنے ہرمز سے فیس نہ لینے کا بھی کہا گیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق امریکہ نے 2 طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو اور USS جارج H.W. بش ایران کے قریب تعینات کر دیے۔ دونوں بحری جہاز گزشتہ روز خلیج عمان میں داخل ہوئے۔ اقدام کا مقصد آبنائے ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا اور ضرورت پڑنے پر تہران پر حملے کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔
عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور مذاکراتی عمل کے حوالے سے گفتگو۔ سعودی ولیعہد نے خطے کی سیکیورٹی اور آبدہ ہرمز میں بحری جہازوں کے محفوظ آمد و رفت سے متعلق اپنے موقف سے ٹرمپ کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کرنی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے فائنانسر اور شیڈو ایکسچینج ہاؤسز کے خلاف کارروائی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی مالیاتی سہولت کار علی انصاری پر پابندی عائد۔ علی انصاری ایران کے عالمی اثاثہ جاتی نیٹ ورک کی نگرانی کرتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کے آخری آرام گاہ کی ویڈیو جاری۔ علی خامنہئی کو مشہد میں روزہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ میں پاکستان کے نامزد ہائی کمشنر ٹیپو عثمان چودھری کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کے مختلف شعبوں میں شراکت داری کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، برطانوی ہائی کمیشن کی ترجیح پاکستانیوں کو خدمات کی فراہمی ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار نے چیف آف پروٹوکول کی حیثیت سے ٹیپو عثمان چودھری کی خدمات کو سراہا۔ مہنگے پیٹرول نے مہنگائی کی آگ مزید بھڑکا دی۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 11 روپے 19 پیسے مہنگا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 23 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ معیشت کو آئی ایم ایف کی ایک اور ڈوز ملے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئندہ 14 ماہ میں پاکستان کو مزید 3 ارب 60 کروڑ ڈالر دے گا۔ پاکستان کے لیے پروگرام کی مجموعی مالیت 8 ارب 40 کروڑ ڈالر۔ آئی ایم ایف اب تک پاکستان کو 4 ارب 80 کروڑ ڈالر جاری کر چکا۔ آئی ایم ایف مشن کے چوتھے اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان کے دورے کا امکان۔ عالمی ادارے کا بجٹ خسارہ کم کرنے، ٹیکس ریونیو میں اضافے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات پر زور۔ پاکستان کو ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کرنا ہوگی۔ آر ایس ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 1 ارب 40 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، نواز شریف سینٹر آف فیمیننس پروجیکٹ کا جائزہ۔ ہزاروں طلبہ نے درخواستیں جمع کرا دی۔ نواز شریف سینٹرز میں داخلوں کے لیے 71,000 امیدوار طلبہ سامنے آ گئے۔ صوبہ بھر میں 114 نواز شریف سینٹر آف ایمیننس 14 اگست تک فعال کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستمبر تک 300 سینٹرز مکمل کرنے کا ٹاسک۔ ہر کلاس میں 30 طلبہ، بہترین اساتذہ اور اعلیٰ تعلیمی سہولیات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، نواز شریف سینٹر آف ایمیننس پنجاب میں تعلیمی انقلاب ہے۔ داخلوں کے لیے طلبہ کا رش سرکاری اسکولوں پر اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے۔ پنجاب کے ہر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ اور ہر تحصیل میں نواز شریف سینٹر آف ایمیننس بنانا چاہتے ہیں۔ شرجیل میمن نے مونسون کے لیے وفاق اور سندھ کی ہم آہنگی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا، صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مونسون اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، بروقت فیصلے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی حقیقی وقت کے موسمیاتی، آبی اور جغرافیائی ڈیٹا کی مدد سے خطرات کی بروقت نشاندہی ممکن ہوگی۔ نئی ٹیکنالوجی سے انسانی جانوں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو محفوظ بنانے میں نمایاں مدد ملے گی۔ اور ماڑا کے قریب کارگو طیارہ گرنے کا معاملہ، طیارہ حادثے سے پہلے کیا ہوا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق عملے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیڈنگ گائیڈنس طلب کی۔
फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समुंदर की जानिब गया। रास्ते में मुतादिद तैयारों ने GPS स्पूफिंग रिपोर्ट की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नेविगेशन सिस्टम में खराबी भी सामने आई है। हादसे की हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद होगा। हादसे के बाद तैयारे में सवार 500 अफराद लापता हो गए। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हिरासानी के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, खातून असातिज़ा से जिनसी हिरासानी कानून, अखलाकियात और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी है। जिनसी हिरासानी को बर्दाश्त करने से ताकत को बदउनवानी का जवाज़ और खामोशी को सच पर तरजीह देना है। जिनसी हिरासानी को बर्दाश्त करने वाला इदारा अपने तालीमी मिशन से इनहराफ करता है। इदारे के सरबराह की अव्वलीन जिम्मेदारी महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल को यकीनी बनाना है। काम की जगह पर जिनसी हिरासानी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, पेशा वराना तर्ज अमल ही मयार होना चाहिए। मानसून करीब, कराची की मखदूश इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी। SPCA के रिकॉर्ड के मुताबिक खस्ता हाल इमारतों की तादाद 584 है, जिनमें 29 तारीखी इमारतें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 442 इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी। जिला वस्ती में 73, केमाड़ी में 28, कोरंगी में 18 और जिला शर्की में 16 इमारतों की हालत मखदूश है।